ہم قرآن کو کس طرح سے سمجھیں، کس طرح سے پڑھیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا مخاطب آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ آج اس محلے کے فلاں یتیم بچے کو قتل کر دیا گیا ہے، تو قتل کی اس خبر پر سب لوگوں کے جسم کے اور چہرے کے ایکسپریشن اس انداز سے ہونے چاہیے کہ ایک غم کی کیفیت ہو، اور اگر اس خبر کے اوپر سارے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں تو الفاظ کی جسمانی کیفیت کے ساتھ مطابقت نہیں بنتی۔ اور اگر ایک اور خبر وہاں پر مخاطب آپ کو یہ شیئر کرے، یہ بتائے کہ آج اس محلے کے فلاں یتیم بچے نے گولڈ میڈل ون کیا ہے، اس نے اسکول کے اندر پوزیشن حاصل کی ہے، اس نے ایک مقابلہ جیتا ہے، تو اس خبر کے اوپر ہمارے جسم کے اندر اور ہمارے چہرے کے اوپر تاثرات خوشی کے اور شادمانی کے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر اس پر ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم رونا شروع کر دیں تو الفاظ کی جسمانی کیفیت کے ساتھ مطابقت نہیں بنتی۔ بالکل اسی طرح کا رویہ ہمارا قرآن سننے کے ساتھ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کی کون سی آیت چل رہی ہے، اس آیت پر میرا رویہ، میرے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے چاہیے، لیکن ہم قرآن کو ایک سر اور ایک آواز کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں، ہم الفاظ کے ساتھ حقیقی روحانی مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن کو اصل اس کے معنی، مفہوم اور اس کی زبان کے اندر پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ بڑی واضح کلیئر سٹیٹمنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے کہ عربوں کے اوپر قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ عربوں کو پتہ چل سکے انہوں نے اپنی معاشرت کو کیسے سدھارنا ہے، عربوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کس انداز سے اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہے، عربوں کو اس قرآن کے ذریعے پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنے گھروں کے، خاندانوں کے معاملات کیسے چلانے ہیں، انہوں نے اپنی معیشت کو کس طرح سے ایک بہترین سسٹم کے ذریعے چلانا ہے۔ قرآن اس لیے عربی میں نازل ہوا تاکہ عرب جب قرآن کو سنیں تو اس قرآن کے مطابق ایک ان کا اظہار، ان کے چہرے کے تاثرات بھی اسی مطابق، ان کی زندگیاں اس کے مطابق ہوں۔ لیکن آج ہمارا قرآن کا سننا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے قرآن سننے سے مختلف ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو اسی انداز میں سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ ہم فزکس، کیمسٹری، بایو، سٹیٹس اور جینیٹکس کی مشکل ترین کتابوں کی سٹڈی کرتے ہیں، ہم ٹیچرز کے پاس، پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں، ہم یوٹیوب سے اس کی ویڈیو سرچ کر کے اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ، اس کا پورا فہم حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اس کتاب کو پڑھنے، یاد کرنے کے لیے اس کے برابر بھی وقت نہیں؟ ہمیں زیادہ وقت دینا چاہیے۔ کیا ہم کیمسٹری، فزکس اور میتھ جتنا سمجھتے جتنا اس کو وقت دیتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن کی اس آیت کو ہم بڑے غور سے سنیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اے اللہ یہ مجرم کھڑے ہیں، اے اللہ یہ زانی، چور، ڈاکو اور بدگماش لوگ کھڑے ہیں، یہ بددیانتی کرنے والے کھڑے ہیں، اے اللہ انہوں نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنایا تھا۔ یہ قرآن ان کے گھروں میں پڑھا تھا، لائبریریوں میں پڑھا تھا، یونیورسٹیز میں تھا، کالجز میں تھا، ان کے موبائل، لیپ ٹاپس میں موجود تھا، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ آئیے قرآن کے پیغام کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس کو فہم کے ساتھ پڑھیے۔ جزاکم اللہ۔